السلام علیکم. پروگرام بحریہ ٹاؤن کی باتیں. میں ہوں رانا علی حیدر. جی ناظرین, آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پراپرٹی لیڈر کے چیئرمین رانا عدنان مدثر صاحب. آج ہم ان سے ڈسکس کریں گے. ہمارے کافی کسٹمر کی سوالات تھے, چند اہم سوالات آج ہم عدنان بھائی سے ڈسکس کریں گے. جی عدنان بھائی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی. عدنان بھائی, کافی کسٹمرز کے کچھ سوالات تھے, امپورٹنٹ سوالات, تو آج میں نے سوچا آپ سے وہ ڈسکس کریں. تو سب سے پہلا جو میرا کویشچن ہے کہ اسپورٹ سٹی کا فیوچر کیا ہوگا. کافی کسٹمرز کی ہماری اسپورٹ سٹی کے اندر انویسٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ اسپورٹ سٹی میں جو رفیع کرکٹ اسٹیڈیم بن رہا ہے اس کا فیوچر اسپورٹ سٹی کے لیے کیسا رہے گا؟ اچھا دیکھیں, رفیع کرکٹ اسٹیڈیم اور اسپورٹ سٹی کو ہم الگ الگ تو ڈسکس کر ہی نہیں رہے جی, کیونکہ اسپورٹ سٹی کا نام اسپورٹ سٹی اسٹیڈیم کی وجہ سے ہی رکھا گیا. جی, اب پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم رفیع کرکٹ اسٹیڈیم, جو کہ بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ نے اسپورٹ سٹی کا نام ہی اس لیے ڈیزائن کیا کہ وہاں پہ یہ والا اسٹیڈیم نازل بننے جا رہا ہے. اب سوال یہ ہے علی حیدر آپ کا کہ اس کا فیوچر کیسا ہوگا, تو اوبویسلی اس کا فیوچر برائٹ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آج سے پہلے جو انلیگل لینڈ کے ایشوز تھے, لینڈ ایکوائر کرنے کے ایشوز تھے, ان سارے منازل کو طے کر کے بحریہ ٹاؤن کا یہ اسپورٹ سٹی ایک خاص شکل میں آج آ چکا ہے. ٹھیک ہے, اب جن لوگوں نے معذرت کے ساتھ نقصان اٹھانا تھا, فائدہ اٹھانا تھا, وہ اٹھا چکے ہیں. اب ایک خاص میچورٹی لیول پہ اسپورٹ سٹی یہ آ چکا ہے. اب یہاں پہ ولاز جو بنے تھے, لوگوں کو قبضہ مل گیا, لوگ وہاں رہ رہے ہیں. 350 گز 4 بیڈروم اکوموڈیشن. اس کے ساتھ ساتھ جو کمرشل پلاٹس تھے وہ بھی لوگوں کو مل گئے ہیں, ریزیڈینشیل پلاٹس بھی مل گئے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس فائلز موجود ہیں, ان کو بھی میں ایڈوائز کرتا رہتا ہوں کہ اس کا بہتر سولوشن کی طرف چلے جائیں. ادروائز اسٹیڈیم کی وجہ سے ہی اس کا نام یہ اسپورٹ سٹی رکھا گیا. اسٹیڈیم جیسی بن جائے گا, انٹرنیشنل اسپورٹس یہاں ہوں گی, تو اس کا فیوچر کیوں برائٹ نہیں ہوگا. میرا سوال یہ ہے, برائٹ ہے اور آئندہ بھی ہوگا انشاءاللہ. پھر آئیفل ٹاور کا یہاں بننا, مین جنہ ایونیو سے اچھی اپروچ, پھر بحریہ ٹاؤن اسپورٹ سٹی پورے بحریہ ٹاؤن کا سینٹر کہلائے گا, کیونکہ آگے بحریہ گرینز کا پروجیکٹ اور دیگر پروجیکٹس آگے آ رہے ہیں. پھر فارم ہاؤس کے پروجیکٹس بھی آگے آ رہے ہیں بحریہ گرینز کے پاس. اسی طرح بحریہ ٹاؤن کا جو پہلا مین گیٹ بن چکا ہے, جو بحریہ ٹاؤن کا فیز 1 آپ کہہ رہے ہیں, وہ بھی ڈیولپ ہو چکا ہے, لوگ اچھی خاصی رہائش کر چکے ہیں. تو اسپورٹ سٹی کا یہ علاقہ سینٹر آف بحریہ ٹاؤن کہلائے گا ایک وقت میں چل کے. ٹھیک ہے, کہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد میں بھی لوگوں کو ایک اچھی خاصی آبادی ملے گی. تو لہٰذا بحریہ ٹاؤن کا اسپورٹ سٹی کسی صورت انشاءاللہ کم اہمیت کا حامل نہیں ہے. اچھا عدنان بھائی, کیا یہ اسٹیڈیم کو پی سی بی کے حوالے کیا جائے گا؟ کافی کسٹمر یہ بھی سوال کرتے ہیں, کیا اس میں انٹرنیشنل میچز جیسا کہ پی ایس ایل وغیرہ اس میں کیا؟ دیکھیں, انٹرنیشنل میچز کروانے کے لیے ایسا ضروری تو نہیں ہے کہ پی سی بی کے حوالے کیا جائے. جی, اب لیکن اس کے بارے میں ابھی قبل از وقت کچھ کہنا مناسب نہیں ہے. اب ملک صاحب کیا ڈیل کرتے ہیں, کس طرح سے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں, آج سے پہلے بحریہ ٹاؤن کی کوئی بھی چیز اس طرح سے کسی کے حوالے نہیں کی گئی. بحریہ ٹاؤن نے جو کیا خود کیا. تو آئندہ بھی مجھے لگتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن ہو سکتا ہے کہ اسپورٹس میں بھی بہت کچھ بڑا کرنے کا پلان کر کے بیٹھے ہوئے. جی, ٹھیک ہے, تو راول پنڈی میں, لاہور میں, کراچی میں یا پشاور میں بھی مختلف جگہوں پہ کچھ ہو سکتا ہے اسپورٹس میں بھی بڑا نام کمائیں. تو انٹرنیشنل گیمز کا یہاں پہ کروانا بحریہ ٹاؤن کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. اچھا عدنان بھائی, سارے کویشچن میں سے میرا جو سب سے اہم کویشچن ہے کہ گولف سٹی جو کہ بحریہ ٹاؤن کا اگر دیکھا جائے تو سب سے خوبصورت پریزنٹ ہے, اس میں ریٹس کیوں نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں؟ یا ہم کہہ لیں کہ بحریہ ہلز ہے یا پریزنٹ 4 ہے, اس کی بنسبت اس کے ریٹس اوپر جانے چاہیے, کیونکہ خوبصورت بھی ہے, پھر اس میں گولف کورس بھی ہے, پھر یہ مین جناح کے ساتھ بھی ہے. تو اس میں ریٹس کیوں کبھی اوپر کبھی نیچے, یہ کیا مطلب مائنس میں بھی جاتے ہیں؟ علی حیدر, میرا اس بات سے اتفاق ہے کہ بحریہ ٹاؤن کا خوبصورت ترین پریزنٹ بحریہ گولف سٹی, جسے پریزنٹ 20 یا 20A کا نام دیا جاتا ہے, یہی پریزنٹ ہے جو لش گرین بھی ہے. لیکن اس کو جس طرح خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا ہے, اس کا ہر پلاٹ ڈائریکٹ ایکسپوجر نہیں رکھتا ٹورڈس گولف گراؤنڈ. جو لیکس بنی ہوئی ہیں, پارکس ہیں, یہ گولف گراؤنڈس ہیں, یا آپ کہہ لیں لش گرین ایریاز جو ڈیزائن کیے گئے ہیں, ہر پلاٹ کی طرف سے ڈائریکٹ ایکسپوجر نہیں ہے ویسا. اچھا, کچھ ایریاز ایسے بنائے گئے ہیں جہاں پہ 500 گز کا پلاٹ محض ایک ایسا پلاٹ ہے کہ جو عام ایک گلی محلے کا پلاٹ ہو. جی, نو ڈاؤٹ کہ گولف سٹی کی ایک ممبرشپ کا ہونا, گولف سٹی کے اندر ایک آپ گھر بنا رہے ہیں, وہاں پہ رہائش رکھ رہے ہیں, اس کا بننا ایک اہمیت کا حامل ہوگا. ان کو کچھ ایکسٹرا پرائورٹیز بھی دی جائیں گی, لیکن اس کے پیرلل کچھ ایکسٹرا چارجز بھی لیے جائیں گے. جی بالکل. جو لوگ مارکیٹ میں عرف عام میں ڈسکس کرتے ہیں, جو مارکیٹ میں عام ایک امپریشن یہ ہے
کہ گولف سٹی کیا گولف کورس کی وجہ سے کچھ ایکسٹرا شاید پیسے بھی چارج کریں گے، کیونکہ گولف کورس کے شائقین یہاں پہ جو ہیں وہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں یا یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. تو اب یہ چیز ابھی تک بیریئر ٹاؤن نے بھی کلیئر نہیں کی، اور جب بیریئر ٹاؤن نے کلیئر نہیں کی تو پھر بہت سارے لوگ اس بات پہ کنفیوز بھی رہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیریئر ٹاؤن کی مارکیٹ کا اسٹیبل نہ ہونا شاید اس چیز کی نشانی ہے کہ بیریئر گولف سٹی کی قیمتیں کم ہیں، ورنہ اس کے مقابلے میں پریسنٹ 27A، پریسنٹ 29 اور بیریئر ٹاؤن کے اور جو دوسرے ایریاز ہیں وہاں پہ 500 گز کی قیمتیں آج بھی بیریئر گولف سٹی سے زیادہ جی. لیکن گولف سٹی کے بھی 2-3 حصے بنتے ہیں. جو گولف کورس کو فیس کرتا ہوا پلاٹ ہے، بے شک وہ 500 گز کا ہے، بے شک وہ 1000 گز کا ہے، اس کی قیمتیں آپ 2-4 لاکھ روپے بھی کم نہیں کروا سکے آج تک. جو ایک عام لوکیشن کا پلاٹ ہے وہ اگر 85 لاکھ روپیز میں بیریئر نے دیا تھا، آج شاید 70 لاکھ روپیز میں بھی مارکیٹ میں مل جائے. جی بالکل. یہ شاید اس سے بھی کم کسی ڈیسپریٹ سیلنگ میں آ گیا ہوگا، لیکن وہاں پروفٹ ہونے کی بجائے لوگوں کو الٹا نقصان ہو رہا ہے. جی. اور اس کے پیچھے ریزن آج اوور آل ہمارے ملکی حالات بھی ہیں، ڈالر کا اوپر نیچے ہونا، انویسٹرز کا یہاں سے نکلنا، اور پھر ابھی اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد وہاں پہ لوگوں نے جتنی تعداد میں رہائش کرنی تھی شاید اس طرح سے وہ نہیں کر سکے. لیکن اب بیریئر ٹاؤن کی توجہ اس کے اوپر آ گئی ہے. بیریئر ٹاؤن نے ساری کی ساری یہاں پہ جو لوگوں کے اعتراضات اس کو دور کیا ہے. گولف کلب بھی بن گیا ہے، اس کے اندر ایک بڑا اچھا شاندار ریسٹورنٹ بھی یہ لوگ رن کر رہے ہیں تاکہ ممبرز بھی اور آؤٹ سائڈرز بھی یا انٹرسٹڈ لوگ جو ہیں وہاں آئیں اور اس خوبصورتی کو دیکھ کے ایک اتنے خوبصورت ایمبیانس میں اپنا گھر بنائیں. تو یہ چیزیں انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم ساری کور اپ ہو رہی ہیں. جی انشاءاللہ. اچھا عدنان بھائی، میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ پیراڈائز ولاز ہمارے کافی کسٹمر وزٹ کے لیے بھی آتے ہیں اور پرچیز بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس مطلب ابھی بھی اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ اس کے ریٹ ابھی مزید نیچے جا سکتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ 500 گز کا جو کاسٹ جا رہی ہے وہ تقریباً 4.5 کروڑ ہے، تو اس سے بھی کم قیمت میں ہمیں جو اس ٹائم پیراڈائز کے ولاز مل رہے ہیں، تو کیا خیال ہے وہ ہمیں پرچیز کرنے چاہیے؟ اچھا دیکھیں، اس میں ناظرین کو مخاطب کر کے یہ میسیج دوں گا کہ ناظرین آپ کا سب سے پہلا سوال کہ بیریئر پیراڈائز ولاز کی قیمتیں کم ہوں گی، مزید کم ہو سکتی ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے کم نہیں ہوں گی. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ڈیسپریٹ سیلنگ آتی ہے تو کوئی 2-4-5 لاکھ روپے کی ڈاؤن پرائز پہ کوئی ٹرانزیکشن ضرور ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو ابھی 4 کروڑ 20 لاکھ یا 4 کروڑ 25 لاکھ کا ولا کا بکنا، میرا خیال ہے کہ یہ اتنی کم قیمت ہے کہ اگر آپ نیا گھر 500 گز کا بیریئر ٹاؤن کے یا پورے پاکستان یا کسی بھی علاقے میں بنانے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی جتنی کاسٹ آتی ہے، خالی کنسٹرکشن کاسٹ آتی ہے، ہم کاسٹ آف لینڈ یعنی پلاٹ کی قیمت ایڈ نہ بھی کریں تب بھی اس سے سستا گھر آپ کو یہاں پڑ رہا ہے. جی ٹھیک ہے. تو یہ میں کیوں نہ ریکمینڈ کروں گا؟ تو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ 5 بیڈ روم اکوموڈیشن ہے، اس میں گرین لان ہے، باربیکیو ایریا دیا گیا ہے، اور بڑا زبردست گراؤنڈ پلس 1 اسٹوری، بڑے فائن ڈیسنٹ فرنٹ ایلیویشن کے ساتھ یہ ساری چیزیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بڑی زبردست لوکیشن ہے، بڑی زبردست آپشن ہے، اس کو اویل کرنا چاہیے. اور پھر اس سے بڑھ کے بات کہ آپشنز بہت لمیٹڈ ہیں. جی. یہ ٹوٹل میرا خیال ہے کہ 150 یا 140 ولاز ہیں، اس سے زیادہ کا کاؤنٹ بھی نہیں ہے. تو یہ بہت سارے لوگ جن لوگوں نے لیا ہوا ہے، میری نظر میں وہ بہت اچھا فیصلہ ہے. آج خالی اگر 1.5-2 کروڑ 2.5 کروڑ کا پلاٹ ہی پرچیز کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ 4.5 کروڑ یا 5 کروڑ کی کنسٹرکشن لگاتے ہیں تو آپ کا یہ گھر کی قیمتیں کہیں سے کہیں نکل جاتی ہیں. تو لہٰذا اگر آج پریشن 4 میں یا بیریئر ہلز میں 500 گز کے جو گھر بکنے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ 7 کروڑ 8 کروڑ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. اور میرا خیال ہے کہ اگر ان کی آئیڈیل پرائز نہیں بھی ملے تب بھی یہ تو اس سے کافی کم قیمت میں ہاف پرائز پہ اور پوزیشن کے ساتھ کہ آج ہی لیں، آج ہی شفٹ بھی کریں آپ لوگ. تو یہ ہائیلی ریکمینڈیڈ ایریا ہے، یہ تو میں پہلے بھی ریکمینڈ کر رہا ہوں. اچھا نا، اس کے بعد جو اسپورٹ سٹی ولاز ہیں، کیا ان کی بھی قیمتیں ابھی نیچے اور مزید آ سکتی ہیں؟ دیکھیں ونس اگین علی حیدر، اسپورٹ سٹی ولاز کی قیمتوں کا مزید کم ہونا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈیسپریٹ سیلنگ کوئی آ گئی تو اگر کسی کو پیسے چاہیے، اگر میں فار ایگزامپل انویسٹر ہوں، میری یہاں اسپورٹ سٹی ولا کی پراپرٹی کم قیمت بک رہی ہے اور مجھے کوئی آگے کمرشل پراپرٹی یا کمرشل شاپ زیادہ اٹریکٹیو پرائز میں مل رہی ہے اور وہ بھی کم قیمت ہی میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں تو مارکیٹ چیک کر کے لوں گا، تو پھر مجھے کم قیمت میں بیچنے میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، میں بیچ کے آگے نیکسٹ پراپرٹی اویل کر لوں گا. تو اسی طرح اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو لوگ مارکیٹ میں ہیں وہ اپنی ٹرانزیکشن کر لیتے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو 3 کروڑ 3.5 کروڑ میں بائنگ کی تھی
آج اسی طرح سے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, جب دوبارہ 4 کروڑ کا ہوگا اس وقت بیچیں گے, تو وہ تو اینڈ یوزر یا الگ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے کم مزید نیچے نہیں جائیں گی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی ڈیسپریٹ سیلنگ آ جائے, ادروائز آج آئیڈیل پرائز ہے. اچھا عدنان بھائی, اسپورٹ سٹی ولاز کو آپ ایز اے کس انویسٹمنٹ کے لیے ریکمینڈ کریں گے؟ یا میں انویسٹرز دیکھیں اگر کوئی آئیں تو میں ایسے لوگوں کو ریکمینڈ کر رہا ہوں جو لمبی انویسٹمنٹ کریں, کم از کم 5 سال کی. میں زیادہ اینڈ یوزرز کو ریکمینڈ کر رہا ہوں, انویسٹرز کو کم ریکمینڈ کرتا ہوں, اینڈ یوزرز کو زیادہ, کیونکہ انویسٹرز کے لیے اس طرح سے ہے کہ آج لے کے بھول جائیں گے, 5 سال بعد قیمتیں بڑھیں گی. رینٹ پہ دیں گے, آپ ایسے انویسٹر ہیں کہ آپ کو ماہانہ انکم چاہیے, رینٹ پہ دیں گے 30,000 بھی رینٹ نہیں مل رہا. جی بالکل ایسے لوگ بھی دستیاب ہیں, کہتے ہیں جی مینٹیننس چارجز دے دو بھائی, کوئی 9-10 ہزار یا 14,000 ہے وہ بھر لو, آ کے میرے گھر پہ بیٹھ جاؤ. کیوں؟ اور میرے ہی کسٹمر ایسے ہیں, وہ کہتے ہیں فری آف کاسٹ بیٹھے, بس یہ چارجز بھرتے رہیں, ہمارا گھر صاف ستھرا رہے, توڑ پھوڑ نہ ہو, کوئی میجر آپ کا اس کا ڈیمیج نہ ہو. تو اس لیے میں ایسے انویسٹر کی بھی ٹائپس ہیں, اس ٹائپ کے انویسٹرز کو میں ویلکم کروں گا وہاں پہ, جو ایک لمبے عرصے تک ویٹ کریں اور پھر اس کے رینٹلز پہ یا چھوٹی چیزوں پہ نہ سوچیں, پھر بڑے کینوس پہ جا کے سوچیں کہ ہمیں مطلب اتنے ٹائم کے بعد ایسی کیلکولیشن کے ساتھ فائدہ ہوگا. تو آبویسلی آج جو 2 کروڑ 20 لاکھ کا آپ کو گھر مل رہا ہے یہاں پہ, یہ 8 کروڑ تک بھی جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ آپ ود دا پیسیج آف ٹائم دیکھیے, جیسے اسٹیڈیم کی چیزیں ایکٹیو ہوتی ہیں, یا ویسے ہی ہماری گورنمنٹ اسٹیبل ہوتی ہے, پالیسیز ذرا بہتر ہوتی ہیں, ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ اسٹیبلٹی کی طرف آ جائیں گی. جی عدنان بھائی بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ ہم نے کافی ہمارے کسٹمر کے جو کیوریز تھی, جو سوالات تھے, وہ عدنان بھائی سے کیے ہیں. عدنان بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو سمجھایا ہے. تو آپ کی کوئی بھی کیوری بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے, یا آپ وہاں پہ گھر پرچیز کرنا چاہتے ہیں, یا اسپورٹ سٹی ولاز, پیراڈائز ولاز, یا گولف سٹی کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے, تو ہمارے اسکرین پر نمبر موجود ہیں, آپ ان پہ رابطہ کر کے ہم سے اپنا پلاٹ پرچیز کر سکتے ہیں. مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان پراپرٹی لیڈر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.